ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے تمام قدیمیوں کے گھروں کو جلا ڈالا جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت عالم میں بیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کرا اور اپنا خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ وہ بچہ کون تھا اور اس نے فرعون کی بادشاہت کو ختم کرکے مصر کی تاریخ کو کیسے بدل ڈالا؟ فرعون خدائی کا دعویٰ دار اور بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب کے دین کے پیروکار تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ بنی اسرائیل کے یہاں بھی شروع سے ہی یہ بات مشہور تھی، لہٰذا خواب کے بعد مزید فکرمند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا بنی اسرائیل میں ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں گے۔ اس حکم کے مطابق فرعون کے حواری اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نامولود لڑکا زندہ نہ بچ سکے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل نامولود بچے قتل کر دیے گئے اور ایک دن وقت ایسا آیا، سردار نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل رہا تو ہمیں آئندہ خدمت گار ملنا مشکل ہو جائیں گے۔ گھٹیا غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں گے۔ ان دنوں حضرت موسیٰ کی والدہ اپنے حمل کی ابتدا کے دنوں میں تھیں۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے ظاہر نہیں ہوتے تھے، جس سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائموں کی نگاہ میں نہیں آئیں۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ گیا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا کہ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا۔ اس کے سپاہیوں گھر جا جا کر تلاش شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون صلح امان میں پیدا ہوئے تھے جبکہ حضرت موسیٰ قتل والے دن میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ کے والدین سخت پریشان ہوئے تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ کو چھپائے رکھا تھا، لیکن زیادہ عرصے تک بچے کو شاہی جاسوسوں کی نظروں سے چھپا کر رکھنا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی وہ اپنی کوشش کرتی رہی یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک بچے کو صندوق میں رکھا اور دریائے نیل میں چھوڑ دیا اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ کی بہن سے یہ کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ لہٰذا وہ دریائے نیل کے موجود میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی، اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ دریا میں ڈالنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچا
پہنچا، وہاں فرعون کی بیوی ملکہ اور خادموں لطف اندوز ہو رہی تھی کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی اور اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال لاؤ۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی، شفقت و محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہے، مگر محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا، کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ بچہ نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون نے کہا، یہ صرف تیری آنکھ کی ٹھنڈک میری نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتے۔ اس نے یہ کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ جو عورت بھی آپ دودھ پلانے کی کوشش کرتی وہ ناکام ہو جاتی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا، کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ ہو، اس لیے کہ وہ غریب گھرانے سے ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی نے یہ کہا، چلو ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بادشاہی محل میں پرورش پا کر بڑے ہو گئے اور پورے توانا ہو گئے، لہٰذا اللہ نے آپ کو نبوت منصب پر قائد فائز کر دیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلانی چاہی اور مصر نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے دریا کے بیچ سے راستہ کھول دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت اور لاؤ لشکر تباہ و برباد ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، مگر جب فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔